आप इसका मतलब है आप हिंदुस्तान का मौक़िफ़ मानते हैं? मैं हिंदुस्तान का मौका नहीं मानता, वो आपने कहा मैं कमांड की बात कर रहा हूं। नहीं, आपने कहा कि वो कंसीड नहीं करते। नहीं, वो नहीं concede इंडिया करते। नहीं कर रहा ना। नो इंडिया का हमारे लोग भी नहीं गए, हमारे लोग भी कहते हैं, हमारे लोग गए हैं, हमारे लोग गए हैं। चलें जी, फिर ये इसका मतलब है क्या? उम्मीद है मुझे अल्लाह के घर से बड़ी कि अब अगला रियासती दहशतगर्दी का पर्चा और रियासत से बगावत का पर्चा आपके खिलाफ होगा, क्योंकि आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान वहाँ पर मेरे खिलाफ होगा। मैं 9 मई अल्लाह करे, 9 मई किया ना मैंने, अल्लाह करे, होगा मेरे खिलाफ। मैं कह रहा हूँ ना, 9 मई और वो भूलता जाए सर। सर 9 मई अगर हमने किया ना तो आप उसके ऊपर जुडिशल कमीशन बनवा दें। क्या जरूरत है? वो अदालतें खड़ी हम भुगत रहे हैं ना सर। हमने आपसे तो मदद नहीं मांगी, आपसे तो हमने को मदद नहीं मांगी ना। हम फेस कर रहे हैं और हमने उसके ऊपर कोई सरेंडर नहीं किया यार। वो रोशनी में आ रहा है। मैं वो पहला बंदा हूँ जिसने कहा है कि अगर मैं तो मुझे रिपोर्ट में लेके जाए, इतना झगड़ा किसी में होता है सर। आई डू हैव अदर ऑप्शन एंड दैट इज कि जिस तरह लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 5-5 मिनट में छोड़ा है, मैं भी छोड़ के चला जाता हूं। मैं खड़ा हूं ना सर। क्यों चला जाऊं? सर मैं क्यों चला जाऊं? मैं अपनी बात पर खड़ा हूं। मैं अपनी बात स्टैंड पॉइंट है। हां तो सर दैट्स माय पॉइंट ना सर। चीजें चल रही हैं उस तरफ के आगे पीछे कहीं रिहाई का इम्कान बढ़े। नॉट टू माय नॉलेज। सर जी, अभी इमरान साहब कह रहे थे कि जंग हुई है, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी इमरान खान को रिहा करवाने की, पीटीआई ने लूज की है। आप क्या समझते हैं? तो उनका नुक्ता नजर है, मुझे नहीं पता कि आपकी क्या राय है सर? मेरी राय है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जितना सोशल मीडिया था, जितने लोग थे, उन्होंने बॉर्डर पर लड़ने वाले जवानों का भरपूर साथ दिया है। यही इमरान खान साहब की डायरेक्शन थी, यही उन्हीं की बात थी कि फौज भी मेरी है, मुल्क भी मेरा है। तो हमारा जो भी बच्चा वहाँ पर लड़ रहा था, हमने तो उसका साथ देना था, हमने तो उसका साथ दिया। सवाल असल ये है, मियां साहब के थे आर्मी चीफ भी मेरा है, ये भी कहा उन्होंने, उसे फौज मेरी है, आर्मी चीफ भी मेरा है। सर आर्मी चीफ कहना जरूरी है? क्यों नहीं जरूरी? कमांड वो करता है। जब इस तरह आपने लीडर का नाम देते हैं, फौज की कमांड तो आर्मी चीफ ही करता है। आर्मी चीफ को बिल्कुल कमांड करनी चाहिए। हमने रोका तो नहीं है कमांड करने से, नाम रोक सकते हैं। आप एप्रिसिएशन में शामिल करते हैं कमांडर चीफ को? मैं एप्रिसिएशन में वो फौज के बॉर्डर के महाज के ऊपर लड़ने वाले तमाम जवानों को खराज तहसीन पेश करता हूँ। जिनको लीड कौन कर रहा है? सर लीड इज नॉट एन इशू। लीड इज एन इशू, लीड मेक्स अ डिफरेंस। मैं पाकिस्तानी फौज के हर उस जवान को खराज तहसीन पेश करता हूँ जो अपना जहाज लेके हिंदुस्तान में गया। मैं पीएफ के जो माशाल्लाह, क्या तो कोई नहीं, लेकिन हमने खराज तहसीन पेश कर दिया। याद कोई नहीं, लेकिन माशाल्लाह। चलिए मेरे पास, आपके पास मेरे से ज्यादा इन्फॉर्मेशन है, मेरे पास इन्फॉर्मेशन है। उसके मुताबिक जो पठानकोट का जो दूसरे जितने भी एयर स्ट्राइक्स हुई हैं वो इंडिया के बॉर्डर के अंदर से हुई हैं, बाहर से नहीं हुई। वो तो वो आप इसका मतलब है आप हिंदुस्तान का मौक़िफ़ मानते हैं? मैं हिंदुस्तान का मौका नहीं मानता, वो आपने कहा कमांड की बात कर रहा हूं। नहीं, आपने कहा कि वो कंसीड नहीं करते। वो नहीं, इंडिया नहीं कर रहा ना। नो इंडिया का हमारे लोग भी नहीं गए, हमारे लोग भी कहते हैं, हमारे लोग गए हैं, हमारे लोग गए हैं। चलें जी, फिर ये इसका मतलब है क्या? उम्मीद है मुझे अल्लाह के घर से बड़ी कि अब अगला रियासती दहशतगर्दी का पर्चा और रियासत से बगावत का पर्चा आपके खिलाफ होगा, क्योंकि आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान वहाँ पर मेरे खिलाफ होगा। मैं 9 मई अल्लाह करे, 9 मई किया ना मैंने, अल्लाह करे, होगा मेरे खिलाफ। मैं कह रहा हूँ ना, और वो भूलता जाए सर। सर 9 मई अगर हमने किया ना तो आप उसके ऊपर जुडिशल कमीशन बनवा दें। क्या जरूरत है? वो अदालतें खड़ी हम भुगत रहे हैं ना सर। हमने आपसे तो मदद नहीं मांगी, आपसे तो हमने को मदद नहीं मांगी ना। हम फेस कर रहे हैं और हमने उसके ऊपर कोई सरेंडर नहीं किया यार। वो रोशनी में आ रहा है। मैं वो पहला बंदा हूँ जिसने कहा है कि अगर मैं तो मुझे रिपोर्ट में लेके जाए, इतना झगड़ा किसी में होता है सर। आई डू हैव अदर ऑप्शन एंड दैट इज कि जिस तरह लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 5-5 मिनट में छोड़ा है, मैं भी छोड़ के चला जाता हूं। मैं खड़ा हूं ना सर। क्यों चला जाऊं? सर मैं क्यों चला जाऊं? मैं अपनी बात पर खड़ा हूं। मैं अपनी बात स्टैंड पॉइंट है। हां तो सर दैट्स माय पॉइंट ना। हामिद रजा साहब सामने आए ना, रोशनी परली तरफ साले जाफर साहब बुजुर्ग हैं, आगे सारे ही कर ले। इस तरफ मुंह करे सर, यार इस तरफ मुंह करवाएं सर, ऐसे मुंह कर। देखिए सर, मिलना चाहिए, मिलने देना चाहिए। लास्ट जो मीटिंग थी, लास्ट जो ट्यूसडे था, उस दिन खान साहब की 2 हमशीरगान की मुलाकात हुई है। अभी भी जो उनके फैमिली मेम्बरान आते हैं उन्हें मिलने देना चाहिए, उनके लॉयर्स को मिलने देना चाहिए। ये हमारा कानूनी हक है, इसकी इजाज़त हाई कोर्ट इधर भी दे के। सर कल लीडरशिप जाएगी अडियाला जेल, जैसे पिछली दफा गई थी तो ताप करके मुलाकात मुमकिन हुई थी, वैसे तो उनको मिलने नहीं दे रहे सर। अब ये तो भी फैसला होगा, अभी मीटिंग्स हैं, उसके अंदर फैसला होगा। मेरे तो कुछ केसेस हैं, मैंने उसके लिए खुद जाना है।
میں اگر اس سے ٹائملی فارغ ہو گیا، لاسٹ ٹائم بھی میں 3:30 بجے پہنچ گیا تھا. سر آپ فرنٹ پہ لڑنے والے آدمی ہو، اگر آپ نہیں جاتے تو پھر؟ میں ہمیشہ ہی فرنٹ پہ رہا ہوں، لیکن اپنا ضمانت کا کیس کروا لوں، یا اگر آپ کہتے ہیں تو میں چلا جانا. تھی مجھے پھڑوانا، پھر تھی کہنا جان بوجھ کے پھڑیا گیا. حامد رضا صاحب صرف یہ سوال ہمیں بتائیں، آپ نے جو انڈیا کے ساتھ ہماری جنگ کی ہے اور جو جس طرح ہمارے شہیدوں نے وہاں پہ اپنی برتری حاصل کی، اس پہ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں جی، میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں ان تمام جوانوں کو جنہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، جنہوں نے بارڈر کے اوپر انڈین بربریت کو فیس کیا ہے، جو ہمارے ایئر فورس کے جوان انڈیا کے اندر جا کے، اور یہ تو میری ڈیمانڈ تھی، آپ کو پتہ ہے ڈے فرسٹ میں یہ کہتا تھا کہ جتنا جو کچھ انڈیا نے ہمارے ساتھ کیا ہے ٹٹ فار ٹائٹ ہونا چاہیے. تو میری طرف سے ان تمام جوانوں کو، پی ایف کے تمام جوانوں کو خراج تحسین ہے جو جا کے انڈیا میں اسٹرائکس کر کے آئے ہیں. اوور آل آپ کیا امپیکٹ دیکھ رہے ہیں اس سارے کارروائی کے بعد پاکستان کی طرف سے؟ خطے میں کیا حالات ہوں گے اب؟ سر ابھی تھوڑا ٹائم گزرنے دیں، چیزیں سامنے آ جائیں گی. سر زیادہ امریکہ نے جو آپ نے ٹویٹ کیا تھا، امریکہ نے سالش کا کردار ادا کر رہا ہے امریکہ. بدقسمتی ہے، امریکہ ہر جگہ ہی سالس ہوتا ہے، اور جہاں پہ وہ سالس ہوتا ہے وہاں سے کوئی رزلٹ ویسے اچھا نہیں نکل رہا. جو آپ نے ٹویٹ کیا تھا کہ ہمارے مسکرانے کے دن آ رہے ہیں سر، دونوں کی بات ہو سر رہی میں ہے. آپ کے سامنے مسکرا رہا ہوں. سر وہ جو پریڈکشن ایک آپ کر رہے تھے، میں ابھی بھی اس کے اوپر قائم ہوں، انشاءاللہ خان صاحب جلد باہر آ جائیں، ابھی بھی اس پہ قائم ہوں. کتنا ٹائم اور مزید چاہیے؟ سر میں نے 4 کہا تھا، 2.5-3 ماہ گزر گئے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن میری سیاسی رائے تھی، میں آج بھی اس کے اوپر قائم ہوں. سیاستدان ارد گرد ہونے والے معروضات، ارد گرد ہونے والے حالات کے مطابق اپنا ایک انالیسس قائم کرتا ہے. میں آج بھی اس بات کے اوپر قائم ہوں. خان ول کم آؤٹ انشاءاللہ. یقین دہانی تو نہیں کروائی گئی تھی 4 مہینے والی کسی کی طرف سے؟ یہ آپ ایک تسلی رکھیں کہ مجھے یقین دہانی تو نہیں کروا سکتا، اس لیے کہ میری کسی سے ملاقات نہیں ہوتی، اور اگر میری ملاقات ہوتی تو شاید پھر میرے تک بھی بڑی چیزوں کی ایکسیس ہوتی. تھینک یو. جس پیار سے آپ لوگوں کو بھی اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے کہ جب اتنا سینئر آدمی ہم دور کھڑے ہو کے دیکھ رہے تھے، ہمارا بزرگ ہے، ہم نے اس کو کچھ کہا نہیں. آپ لوگوں کو یہ جو چیزیں ہیں ان کو اپلوڈ کرنے میں وہ بنے صافی رہتے ہیں. تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ کی جرنلسٹک سٹینڈرڈز کو اپ ہولڈ کرنے میں اپنا کردار ادا کریں. ہمیں صاحبزادہ صاحب پہ پورا یقین تھا کہ اس کو ڈیل کر لیں گے. تو میں نے کہا کچھ ذمہ داری آپ کی بھی ہوتی ہے. شہید کیا، ہمارے سویلینز کو شہید کیا، اس کا جواب بڑا زبردست دیا ہے. قوم کے سب ان کے ساتھ تمام دعائیں ہیں. اور 3 چیزیں بار بار ایک ہی بات کہتی ہوں، دنیا کے اندر پاکستانی شاہینوں کی، پاکستانی ایئر فورس کی پائلٹوں کی دھاگ بیٹھی ہے، دنیا میں چائنیز ٹیکنالوجی کی دھاگ بیٹھی ہے، اور پاکستان میں اور دنیا میں اس نیریٹو کی جنگ میں پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ اور آپ جتنے بھی لوگ جو سوشل میڈیا وی لاگ کرتے ہیں، آپ لوگ ٹویٹس کرتے ہیں، آپ لوگ جو ہے یوٹیوب چینل بناتے ہیں، آپ لوگ الیکٹرانکس میڈیا پہ آتے ہیں، آپ سوشل میڈیا پہ آتے ہیں، آپ سب نے پاکستان کے نظریے کی نیریٹو کی جنگ لڑی، آپ نے اپنی دھاگ بیٹھی. میڈم آپ کا ایک بیان بڑا وائرل ہے میڈم، اس میں آپ نے کہا کہ عمران خان بہت جلد باہر آنے والے ہیں، وہی کلمہ لا الہ الا اللہ ان کی زبان سے آپ کو سننے کو ملے گا. میڈم کب تک خان صاحب رہا ہونے والے ہیں؟ میری بات سنیں، ڈیٹ کی تو بات ہی نہیں ہے. اصل میں تو خان صاحب کو اب رہا ہو جانا چاہیے، کیونکہ خان صاحب اس ملک کا مقدمہ زبردست طریقے سے لڑ سکتے ہیں. اور یہ بات ثابت ہے کہ عمران خان کے اوپر سارے مقدمے جھوٹے ہیں، سب جھوٹے مقدمے ہیں. عمران خان کو اب رہا ہونا چاہیے تاکہ وہ دوبارہ سے وزیر اعظم بنے اور ملک کا مقدمہ لڑ سکے. میڈم جنید اکبر صاحب کی تبدیلی کے حوالے سے آپ کیا کہیں گی؟ ابھی مجھے کوئی آفیشیل انفارمیشن نہیں ہے، مجھے ابھی کوئی انفارمیشن کی مالک انسان ہی کر سکتا ہے. یہ وہ بچے ہیں جو بغیر پیسوں کے، بغیر معاوضے کے وطن کے لیے بات کرتے ہیں، ہمیشہ کرتے ہیں، سوال بھی پوچھتے ہیں، بات بھی کرتے ہیں. ان کا سوال پوچھنے کا حق ہے کیونکہ وہ ٹیکس پیئر ہیں. آپ سب یہاں کھڑے ہیں، سوال پوچھ رہے ہیں، آپ بھی میری طرح ٹیکس پیئر ہیں، میں بھی ٹیکس. فرق یہ ہے کہ آپ سرکاری تنخواہ نہیں لیتے، میں سرکاری لیتی ہوں، میں جواب دہ ہوں، میں جواب دوں گی. تو ان کو جاہل کہنا، ڈیجیٹل دہشت گرد کہنا، یہ اپنے پیر پہ کلاڑی مارتے ہیں. شکر ہے دیر آمد درست آمد، لیکن سمجھ آ گئی کہ اپنے بچوں کو گالی نہیں دینی. میڈم یہ کون ہے جنگ کا کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ پاکستان کو، کسی ایز اے لیڈر کو کس کو جائے گا؟ آئیدر آر ایئر فورس اور مائی لیڈر عمران خان. وائی اس ٹائم پہ خان صاحب نے ہمیں فل سپورٹ کانسٹنٹلی. اب کیا خیال ہے پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا عمران خان کے بغیر، ان کے اشارے کے بغیر افواج کی تعریف کرے گی؟ یا جو بندہ افواج کو لیڈ کر رہا اس کی تعریف کرے گی؟ وہ بندہ جس نے خان کو اندر بٹھایا ہوا ہے بے گناہ مریم اور بلاول کو خوش کرنے کے لیے،
ہم پھر بھی ان کا ساتھ دے رہے ہیں, بار بار ثبوت دے رہے ہیں کہ ہم پاکستان کے مجاہد ہیں. ہم موڈی کے نہیں ہیں, ہم بائیڈن کے نہیں ہیں, ہم اور کسی کے نہیں ہیں, ہم ایک پاکستان کے ہیں. اچھا میڈم یہ بتائیے گا 3 مرتبہ کے وزیر اعظم ہیں میاں صاحب, ایک ان کو اسٹیٹس مین کہا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ ساؤتھ ایشیا کے سب سے ایکسپیرینس لیڈر ہیں. کیا وجہ ہے کہ ان کے تجربے سے استفادہ نہیں حاصل کیا گیا, وہ کچھ بولے نہیں, جبکہ ان کے لیڈ فرام دا فرنٹ کرنا چاہیے اس سچویشن میں جب ان کے بھائی وزیر اعظم ہیں, بیٹی وزیر اعظم ہے؟ چور ہیں, سارا خاندان چور ہے. ان سے سڑکیں بنوا لو, ان کی کمپنی کا سریا لگوا لو, ان کی لیڈرشپ یہاں تک ہے. یہ جو سولرز ہیں سارے منگائے ہیں, شہباز سلمان یا جو بھی اس کا نام, سلمان شہباز, ہاں اس کو کمپنی دے دو, یہ ان کی لیڈرشپ ہے ٹوٹل. ایک اور کمپنی لگا لو, ایک بزنس لگا لو. ایک دفعہ انہوں نے مودی کی برائی نہیں کی, ایک دفعہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مودی بچر آف گجرات ہے یا ظالم ہے, ہمارے بچوں کو مارنے والا ہے, یا ریپسٹ ہے, یا بے غیرت ہے. ایک دفعہ انہوں نے کہا. تو جب نہیں کہتے تو عوام کیوں نہیں سمجھتے؟ ان کی خاموشی کا مطلب ہے بے شرمی, پاکستان سے غداری. مودی کا نام یہ لوگ مجھے آپ کو کہانی بتا دیتی ہوں, مجھے پتہ ہے اور پہ کا مجھے پرچہ کٹ جانا ہے. جنرل باجوہ بہت خان پہ غصے تھے کہ مودی کو کیوں ہٹلر بولتا ہے, کیوں یہ کہتا ہے اسمال مین ان بگ آفیسز. کیوں عمران خان نے کہا تھا کہ پلوامہ کے بعد دوبارہ ایک انسیڈنٹ ہوگا. جرنلسٹ کو کہہ رہا تھا, پسینے چھوٹ رہے تھے اس کو, کہہ رہا تھا کہ یار وہ یورپین ایک امبیسڈر رہا تھا, کہہ رہا تھا کہ عمران خان کیوں ایسا کرتا ہے, کیوں مودی کو اتنا برا بھلا کہتا ہے. یہ ان کی اصلیت ہے, یہ ڈرتے ہیں. عوام نہیں ڈرتی, ایئر فورس نہیں ڈرتی, ہم بھی نہیں ڈرتے. شکر الحمدللہ اکٹھے ہو کے یہ جو میم وار آپ نے دیکھا ہوگا, ہنس ہنس کے لوگوں کی جانیں نکل گئی کہ یہ قوم باقی دنیا کیا کرتی. سوئٹزرلینڈ میں, یو کے میں, یو ایس میں جب آتے ہیں نا ڈرونز بنکرز میں چھپ جاتے ہیں. لاہور میں, پنجاب میں, جہاں جہاں ڈرونز گرے تھے لوگ باہر نکلتے کہ کیا ہو رہا ہے, موت کا سامنا کر رہے تھے. بیوقوف تو نہیں ہے. ایک بندہ اپنے کھیت میں کھڑو کے بندوق کے خاکے جی چھڑنا نہیں. ہمیں ایسے لیڈرز چاہیے. مریم نواز اور بلاول اور یہ زرداری اور نواز شریف, یہ سارے لنڈن چلے جائیں, KFC کھاتے رہیں, میکڈونلڈس کھاتے رہیں, کہ سم ٹوٹل یہی ہے کہ انہوں نے برگر کھانا ہے. میڈم یہ بتائیں, رانا ثناء اللہ نے تحریک انصاف کی تعریف کی کہ یہ جو پاک بھارت کشیدگی کے حوالے سے یہ انہوں نے مطلب ساتھ دیا, کیا کہیں گے سوال؟ دیکھیں, اگر کوئی میں کیا لفظ استعمال کروں, کوئی بندہ جس کا اللہ میں دین ایمان نہ ہو, وہ کعبہ جا کے کعبہ کی خوبصورتی اور اللہ کی وحدانیت اسے نظر آ جائے, تو اب میں کیا کہوں اس کے بارے میں. ہم بار بار کہتے ہیں کہ PTI کے بچے, PTI کے لڑکے لڑکیاں, جن لوگوں نے آپ کو ننگا